اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جمعے کا روزہ رکھنا نیز جب جمعے کے دن صبح روزے سے ہو تو ضروری ہے روزہ افطار کر دیں۔ محمد بن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ راوی حدیث حضرت ابو عاصم کے علاوہ دوسرے راوی نے یہ اضافہ بیان کیا کہ اس وقت منع ہے جب صرف ایک دن کا روزہ رکھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی جمعے کے دن روزہ نہ رکھے مگر ایک دن جمعہ سے پہلے یا ایک دن اس کے بعد ساتھ ملائے۔ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ان کے گھر تشریف لے گئے جبکہ وہ روزے سے تھی۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے کل روزہ رکھا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ کیا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا روزہ افطار کر دو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزہ افطار کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے روزہ افطار کر دیا۔ کیا نفلی روزے کے لیے کوئی دن مقرر کیا جا سکتا ہے؟ حضرت علقمہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کچھ دنوں کی تخصیص فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، آپ کی عبادت دائمی ہوا کرتی تھی، اور تم میں سے کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر طاقت رکھتا ہو؟ عرفہ کے دن روزہ رکھنا۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے ان کے پاس عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں اختلاف کیا، بعض نے کہا آپ روزے سے ہیں اور بعض نے کہا آپ روزے سے نہیں۔ حضرت ام فضل نے آپ کے پاس دودھ کا پیالہ بھیجا جبکہ آپ اونٹ پر سوار تھے تو آپ نے اسے نوش فرما لیا۔ میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں شک کیا تو انہوں نے آپ کے پاس دودھ بھیجا جبکہ آپ عرفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، آپ نے اس میں سے کوئی دودھ نوش فرمایا جبکہ لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے۔ پاک و ہند میں یوم عرفہ کو 8 تاریخ ہوتی ہے جبکہ بعض مغربی ممالک میں ایسے ہیں جہاں یوم عرفہ کو 10 تاریخ ہو سکتی ہے، اس لیے وہاں عید ہوگی اور عید کا روزہ رکھنا منع ہے، اس لیے روزے دار کو سعودی عرب کے یوم عرفہ سے وابستہ کرنا محل نظر ہے۔ ہمارے نزدیک راجح بات یہی ہے کہ ہم اپنے حساب سے چاند کا اعتبار کریں، جس دن ذو الحجہ کی 9 تاریخ ہو اس دن کا روزہ رکھیں، خاص سعودی عرب میں عید ہی کیوں نہ ہو، واللہ اعلم۔ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا۔ ابو عبیدہ مولا ابن اظہر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عید کے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، ایک تمہارا روزوں کو افطار کرنے کا دن عید الفطر کا اور دوسرا دن جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عبید کے متعلق فرمایا کہ مولا ابن اظہر اور مولا عبد الرحمن بن عوف دونوں کی طرح کہنا صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اسی طرح بولی بقل اور ایک کپڑے میں گوٹ مارنے سے بھی روکا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر اور نماز عصر کے بعد نفل پڑھنے سے منع فرمایا۔ قربانی کے دن روزہ رکھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا 2 دن کے روزوں اور 2 قسم کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا، عید الفطر اور قربانی کے دن روزہ رکھنا، نیز بیع ملامسہ اور بیع منابدہ سے منع کیا۔ زیاد بن جبیر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا ایک شخص نے نظر مانی ہے، وہ ایک روزہ رکھے گا مگر گمان ہے وہ سوموار کا دن ہے، اور اتفاق سے اس دن عید تھی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ ہمارے نزدیک راجح موقف یہ ہے کہ نہیں کہ مقدم کرتے ہوئے اس دن کا روزہ نہ رکھا جائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سواری کرنے کا حکم دیا جس نے پیدل چل کر حج کرنے کی نظر مانی تھی۔ اگر ایسے حالات میں نظر کا پورا کرنا ضروری ہوتا تو آپ اسے سواری استعمال کرنے کا حکم نہ دیتے۔ صورت مذکورہ میں بھی نظر کا پورا کرنا ضروری نہیں کیونکہ اس دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں، لہٰذا وہ اپنی نظر کو کسی صورت میں پورا نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر اللہ اپنے پاس ہمیں گھر عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔